اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللهم عجل لولیک الفرج وجعلنا واولادنا من اوانه وانصار والمستشهدين بين يديه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واعلم فتفهم یا بنیا وصیتی واعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات وان الخالق هو المميت وان المغني هو المعيد وان المبتلى هو المعافي وان الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعل الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما تشاء أو ما شاء مما لا نعلم فإن أشكل عليك شيء من ذلك إلى آخر القول بلندر الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حضرات گرامی قادر، مالک کائنات، پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے اور آپ کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص جتنے بھی ملتمسین دعا ہیں، خالق کائنات ان سب کی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مومنین و مومنات کی جو پریشانیاں ہیں جلد از جلد ان کو دور فرمائے۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے 14 رمضان المبارک کا دن جو آج گزر رہا ہے، آخری لمحات میں ہے، ایک تو روز جمعہ ہے۔ روز جمعہ کے حوالے سے ہمارے لیے ایک متبرک دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے اپنے خاص فضائل ہیں۔ آپ نماز جمعہ ان حالات میں نہ بھی پڑھ سکیں تو تب بھی ضروری ہے، غسل جمعہ مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے غسل جمعہ کی۔ کوشش کریں غسل جمعہ اس کو کبھی بھی قضا نہ کریں، بہت ہی بہترین غسل ہے، اس کی بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ غسل جمعہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناخن کاٹنا یا مثلا بال کاٹنا، مردوں کے لیے داڑھی وغیرہ یہ چیزیں، اسی طرح دیگر مثلا اچھا لباس صاف ستھرا پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے روز جمعہ کو۔ اور اس کے علاوہ کثرت سے محمد وآل محمد پر صلوات ہے۔ کوشش کریں جمعہ کے دن جناب محمد وآل محمد پہ جو درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ بہت زیادہ اس کی تلاوت کریں، کم از کم 100 مرتبہ ہر جمعہ کے دن اپنی روٹین بنا لیں
کہ ہم نے صلوات ضرور پڑھنی ہے محمد والے محمد پر، اور پھر جب آپ یہ صلوات پڑھ لیں تو اس کا ہدیہ کریں حجت برحق امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور پھر دعائے امام زمانہ پڑھیں اللہم کل ولی حجت بن الحسن، یہ والی، اور پھر اپنے لیے دعا مانگیں۔ تو یقیناً جمعے کا دن محمد والے محمد پہ صلوات، ہدیہ امام زمانہ، اور اس کے بعد اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے جب دعائیں کی جاتی ہیں تو یقیناً اس کا بہت بڑا صلہ اور اجر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو تفصیلی درود، یعنی جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اگر وہ یاد ہے تو ضرور درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد وارحم محمد وعلی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وانک علی کل شیء قدیر۔ یہاں تک بھی ہے، اس سے آگے بھی اگر پڑھنا چاہیں وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والائمۃ الطیبین الطاہرین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین، یہاں تک اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیلی درود ہے، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ کم از کم 14 مرتبہ یہ درود پاک، درود ابراہیمی، یہ بروز جمعہ پڑھیں، اور پھر یہ ہدیہ کریں جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کی خدمت میں، اور ان کی نسل، ان کی آل، جتنے انبیاء، مرسلین، اولیاء اللہ آ رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، ان کی خدمت اقدس میں ہدیہ کریں۔ کامیابیوں کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی دعا فی الفور قبول ہو جائے جو آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے عوض میں اللہ اور آپ کو بہت کچھ عطا کر دے۔ لہذا جمعے کا دن محمد والے محمد پہ صلوات یہ کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ سفر میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، دفتر میں خاتون خانہ کچن میں مصروف ہے، گھر میں لگی ہوئی ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کروٹ بدلتے ہوئے محمد والے محمد پہ صلوات یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ کوئی بھی دعا اگر قبول کروانی ہو تو اس کا نسخہ ہے اس کے اول و آخر میں محمد وعلی بیت محمد پہ صلوات پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا انشاءاللہ آپ جمعے کا دن ان چیزوں میں ضرور خیال کریں گے، غسل جمعہ کے بارے میں، اچھا کپڑا پہننے کے بارے میں، خوشبو لگانا، اور نماز ظہر، نماز عصر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا، ان تمام چیزوں کا آپ خیال کریں کہ دیگر تمام نمازیں۔ اس کے علاوہ جو شخص چاہتا ہے کہ جس کے بہت زیادہ دشمن ہیں، حاسدین بہت زیادہ ہیں، حسد کرنے والے اسے بہت زیادہ ہیں، ایک شخص کا بیٹا یا بیٹی بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو رہے ہیں، مسلسل کامیابیاں دکھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اچھا مکان عطا کیا ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ کی جاب اچھی ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ حاسدین ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ حاسدین سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ جمعہ کے دن آخری وقت میں دعائے سماعت کی تلاوت ہے۔ دعائے سماعت یا دعائے سماعت یہ مفاتیح الجنان میں اور دیگر دعاؤں کی کتب میں موجود ہے، وہ پڑھیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی پڑھیں، اردو پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں،
ٹرانسلیشن اس کی چیک کریں، وہ ضرور پڑھیں۔ حاسدین سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے دعائے سماعت۔ تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں کا ضرور خیال کریں گے۔ مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات التماس سے دعا کہنے والے ہیں، مالک آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے برادر محترم چودھری صفت الحسن گوندل صاحب کی والدہ کو خالق کائنات جناب سیدہ زہرا کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے محترم، آج آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وصیت نامے سے، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ آج 14 رمضان المبارک حضرت امیر مختار سقفی کی شہادت کا روز ہے۔ امام زمانہ کی خدمت عالیہ میں ان کے جد کے خون کے منتقم، حقیقی منتقم تو خود امام حجت ہیں، لیکن امام زمانہ کے مقصد کے قریب تر جو ظاہری قاتل تھے، ان سب قاتلوں کو فنار کرنے والے جناب امیر مختار سقفی کی شہادت پہ امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عظیم شخصیت جناب امیر مختار سقفی، ائمہ طاہرین علیہ السلام، بالخصوص امام زین العابدین نے جن کو دعا میں یاد کیا اور پس پردہ رہ کر جن کی تحریک کی پشت پناہی کی، یہ تو الگ بات ہے کہ مورخین نے اور اس دور کے متعلقین نے جناب امیر مختار سقفی کی سیرت کو، ان کے کردار کو ہمیشہ داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت کی مصلحت کے مطابق اس تحریک کی اصل نگرانی جناب محمد ابن حنفیہ ابن امیر المومنین کر رہے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام پوشیدہ طور پر اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، حتیٰ کہ باقاعدہ خبر لیتے تھے۔ ایک شخص ہے کہ جو بیت اللہ کا حج کر کے امام زین العابدین کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ زیارت جب کر چکا امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات کی، روضہ رسول پہ گیا تو امام زین العابدین نے ملاقات میں پوچھا کہ میرے چچا مختار کا کیا حال ہے۔ اب جسے سید سجاد چچا کے ہیں، ہم اس شخصیت کے بارے میں کیسے مشکوک ہو سکتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس شخص سے پوچھا کہ کون کون قاتل ہو گیا ہے، کون کون واصل جہنم ہو چکا، اس شخص نے بتایا کہ فلاں فلاں لعین قاتلان امام مظلوم وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ اس میں امام زین العابدین نے خصوصیت سے حرملہ کا پوچھا۔ وہ شخص کہنے لگا، مولا آپ نے اور قاتلوں کا نہیں پوچھا، حرملہ کا کیوں پوچھا ہے؟ فرمایا کہ حرملہ ہمارا وہ دشمن ہے کہ جس نے ہم اہل بیت پہ وہ ظلم کیا ہے جس کا ظلم آج تک ازالہ نہیں ہو سکا ہے۔ ازالہ کسی بھی شہادت کا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن امام زین العابدین نے تشریح فرمائی، فرمایا ہر شہید کی ماں نے ٹھنڈا پانی بھی پیا ہے، ہر شہید کی ماں سائے میں بھی بیٹھی ہے، لیکن حرملہ نے جس ہستی کو شہید کیا ہے، یعنی جناب علی اصغر کو، جناب علی اصغر کی ماں نہ سائے پہ بیٹھی ہیں اور نہ ہی انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا ہے۔ تو جب تک وہ لعین قاتل نہیں ہو جاتا تب تک میری ماں اسی حالت میں رہے گی۔ پھر امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم اے میرے پروردگار، حرملہ کو
آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھا. اور پھر واقعہ جب یہ شخص گیا ہے، اس نے جا کر میرے مختار کو سلام پیش کیا امام زین العابدین کا، اور پھر ورملہ گرفتار ہوا ہے. ورملہ کی گرفتاری کے بعد واصل جہنم ہوا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پہ 9 ربیع الاول کو امام زین العابدین کی خدمت میں اس نے سر بھیجے ہیں. 3 سر آئے ہیں، شمر کا، عمر بن سعد کا اور عبید اللہ بن زیاد کا. جب یہ سر آئے ہیں تو امام زین العابدین نے خواتین سے کہا ہے کہ اب سیاہ کپڑے اتار کر اب خوشی منائی جائے، اور اس خوشی کے موقع پہ سب میں باقاعدہ طور پہ تبرک اور یہ چیزیں اور باقاعدہ اظہار مسرت کیا گیا ہے. اس حوالے سے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں جناب حضرت امیر مختار سکھوی کی شہادت کی. بہترین شیعہ اور امام زمانہ کے مقصد پہ کام کرنے والا جناب امیر مختار سکھوی رحمت اللہ علیہ. میرے محترم، آپ کی خدمت میں بہت زیادہ چیزیں رہتی ہیں کہ جن کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امیر المومنین اپنے بیٹے جناب امام حسن علیہ السلام کو ظاہری خطاب، لیکن قیامت تک آنے والے شیعہ کو خصوصی خطاب. برادر رنگ علی صاحب کی والدہ مرحومہ کو مالک کائنات جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. آفات و بلیات زمانہ سے انہیں محفوظ فرمائے. تمام عزاداروں کی مالک کائنات حفاظت فرمائے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فَتَفَهَّمْ يَا بُنَيَّا، اے میرے بیٹے سمجھ دو، اس بات کو، میری وصیت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو، وَعْلَمْ، یقین رکھو، أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، جو موت کا مالک ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے. اتنا آسان نسخہ امیر المومنین نے دے دیا کہ ہم میں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے زندگی سے. آپ بھی دعا کراتے ہیں، مولانا دعا کیجیے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہماری اولاد کی زندگی دراز فرمائے. یہ دعائیں کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، یہ دعائیں اپنے مقام پہ اتھینٹک ہیں. لیکن امیر المومنین کی جو منزل ہے نا، وہ منزل فرماتے ہیں مالک الموت هو مالک الحیات، جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے. اور پھر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں مجھے کچھ فرق نہیں ہے کہ میں موت پہ وارد ہو جاؤں یا موت مجھ پہ وارد ہو جائے، مجھ علی کو کچھ فرق نہیں ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. فرمایا وَأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِيتُ، جو پیدا کرنے والا ہے نا، خلق کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. ممیت کہتے ہیں موت دینے والا، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا. جو پیدا کرنے والا ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. آپ قرآن میں الفاظ دیکھیں نا کہ تم موت سے فرار نہیں کر سکتے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. آپ کے سامنے ہے تاریخ، مضبوط ترین قلعوں میں پناہ لینے والے بھی موت سے نہیں بچ سکے، اور جنگلوں میں رہنے والے بھی وہ زندگی میں وہ موت سے محفوظ رہے. جنگلوں میں سفر کیے، درندے موجود ہیں، موت سامنے نظر آئی لیکن وہ محفوظ رہے. مضبوط قلعوں میں رہنے والے بھی بند ہو گئے، ختم ہو گئے. وہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ کسی نے، بادشاہ نے محل تعمیر کیا، تو کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں، چلے بات آئی ہے تو میں ذرا وضاحت کر دوں. ایک بادشاہ نے محل تعمیر کیا، اس نے بتایا، ایک رجسٹر رکھا ہے، کتاب رکھی، 7 قلم رکھی کہ اس طرح کرو کہ جتنے بھی میری رعایا ہے سب کو بلا لو، میرے محل کی تعریف کریں. تو جتنے بھی دنیا دار لوگ تھے وہ گئے،
انہوں نے رجسٹر پہ بادشاہ کی تعریفیں، بادشاہ کے محل کی تعریفیں لکھنا شروع کی. تیرے محل کی اتنی خوبصورتی ہے، تیرے محل کی مضبوطی کیا ہے، کتنا مستری نے بہترین کندہ کاری کی ہے، کس طرح اینٹوں کے سائز ہیں. ہر ایک نے اس کے محل کی خوبصورتی، پائیداری کی تعریف کی. ایک فقیر آیا، فقیر سے مراد آپ کو پتہ ہے اس نے وضاحت کی تھی. ایک عارف آیا، ظاہراً کوئی خاص لباس نہیں ہے، وہ بھی چلتا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ رش کیوں ہے محل کے باہر؟ کہنے لگے کہ بادشاہ نے محل تعمیر کرایا ہے. اس وقت کہنے لگا مجھے اجازت ہے میں بھی اندر آ کے کچھ لکھ دوں. انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ. وہ فقیر تھا، اسے کیا بادشاہوں سے تعلق، اسے کیا دنیا سے کسی کی تعریف کرے، کسی کو خوش کرے. فقیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا. فقیر کسی کو خوش کرنے میں نہیں رہتا. فقیر کا کام ہے اللہ کو خوش کرنا. اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا وہ رضائے خدا کے لیے ہوتا ہے. یہ فقیر ہے، یہ فقر ہے. اب جب یہ دیا، اس کی باری پہ آئی تو اس نے لکھا رجسٹر پہ کہ سب نے تعریف اسے پر کر دیا، تیرا رجسٹر ایک لائن بچ گئی ہے. اس ایک لائن میں میں لکھ رہا ہوں کہ تیرے محل میں 2 نقص پائے جاتے ہیں، اور 2 نقص ایسے ہیں کہ جو تو دور بھی نہیں کر سکتا. وہ بادشاہ کے پاس رجسٹر آیا، اس نے چیک کیا، تعریفوں کے پورے کا پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے تعریفوں سے، لیکن آخری لائن میں لکھا ہوا ہے تیرے محل میں 2 نقص ہیں اور تو دور بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک فقیر تھا، وہ لکھ کے گیا. اچھا اسے بلاؤ. جب پتہ لگا بلایا گیا، اسے کہا کہ تو بتا سکتے ہیں میرے محل میں کیا نقائص ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بتا سکتا ہوں. اور تو نے یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ ان 2 نقائص کو تو دور نہیں کر سکتا. ہاں یہ بھی لکھا ہے. پہلا نقص کیا ہے؟ فرمایا پہلا نقص یہ ہے کہ ایک دن اس محل نے گر جانا ہے، اور اس کو گرنے سے تو بچا نہیں سکے گا. دوسرا نقص یہ ہے کہ تو نے اس میں ہمیشہ نہیں رہنا. تو کتنا مرضی یہ تعمیرات کر لے، تو کتنے سال زندہ رہے گا. لہذا ایک نقص، جس کو تعمیر کیا ہے اس نے ایک دن گرنا ہے، اور جس کو تو نے تعمیر کیا ہے اس میں تو نے ہمیشہ نہیں رہنا. اور یہ شعر بھی امیر المومنین کا. آقا فرماتے ہیں جدو للموت وابنو للخراب. جب بچہ پیدا ہو نا تو سمجھ جو ایک دن اس نے مرنا ہے، اور جب بھی کوئی تعمیرات مکمل ہوں تو سمجھ لو ایک دن اس نے گرنا ہے. لہذا جو مالک الموت ہے وہی مالک حیات ہے. جب وہ مالک ہے تو پھر ہمیں پریشانی کس بات کی ہے؟ بھئی جان اس کی عطا کر دے، جب چاہے وہ عطا کر دے، جب چاہے وہ لے لے. ملکیت خالصتاً اس کی ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں اے کریم مالک فلاں فلاں دعا قبول فرما، لیکن لفظ مالک کا ہمیں حقیقتاً معنی نہیں پتا. مالک کا معنی ہے کہ میری ذات کی کوئی ملکیت نہیں ہے. میری ذات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. میرا نام، میرا خاندان، میرا تعلق، میری دنیا، میرا سٹیٹس، یہ خوبصورتی، یہ لباس، یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ معاشرے میں عزت، یہ سب کا سب یہ ملکیت ہے خدا کی. جب اس کی ملکیت ہے تو جس وقت لے اس کی مرضی، جس وقت دے اس کی مرضی. یقین کریں ہم میں سے ڈپریشن کا شکار ہے آج کل لوگ. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک جو آفٹر شاکس ہے نا وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن کے مریض کثرت سے ہو جائیں گے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم توکل بر خدا نہیں کرتے. ہمیں خدا کی ملکیت کا نام تو پتا ہے، ہمیں خدا کی ملکیت پہ، خدا کے مالک ہونے پہ یقین اور ایمان نہیں ہے. بس کورونا وائرس ہو، گولیاں چل رہی ہوں، تلواریں ہوں، اندھیری رات ہو، درندے موجود ہوں، گھر پہ حملہ ہو جائے، کیا وہ جو مالک حیات ہے وہ بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا؟ آپ گارڈز کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر طرف آپ کو محفوظ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے کیا لوگ کریں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ جو زندگی دینے والا ہے نا وہی موت دینے والا ہے. لہذا میرے محترم ڈپریشن میں نہ جائیں، خدا کی ملکیت پہ مکمل طور پہ ایمان لے کے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور آگے آیت کے کیا الفاظ ہیں؟ مالک یوم الدین. وہ صرف یوم الدین کا مالک ہے یا اس وقت بھی مالک ہے؟ وہ پوری کائنات کا ہر وقت وہ مالک ہے. یہ تو خصوصیت سے ہے نا، وہ روز جزا کا مالک ہے. وہاں پہ کسی لمن الملک اليوم، آج ملوکیت کس کی ہے؟ آج کون ہے مالک؟ فرمایا للہ الواحد القہار، اس کی ہے جو اکیلا ہے اور وہ قہار ہے، زبردست ہے. وہ یاد رکھیے مومنین و مومنات، توکل پر خدا کیجئے، خدا کی ذات پہ اپنے تمام امور خدا کے سپرد کریں. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے تمام امور کو سپرد کرتا ہوں اللہ کے، وہی اپنے بندوں پہ بہترین آگاہ ذات ہے. فرمایا ان الخالق هو المميت، جو پیدا کرنے والا ہے وہی موت دینے والا ہے. وَأَنَّ الْمُغْنِي هُوَ الْمُعِيدُ، جو مغنی ہے نا، جو گنا، جو وہی پلٹانے والا، کہ جو نیست و نابود کرنے والا وہی، باز معذرت، وہی مارنے والا ہے، جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا ہے. معید کہتے ہیں دوبارہ پلٹانا، مغنی کہتے ہیں بے نیاز کرنے والا. پھر فرمایا وَأَنَّ الْمُبْتَلَىٰ هُوَ الْمُعَافِي، جو بیمار کرنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا ہے. صحت بھی عطا کرنے والا وہی ہے اور بیمار کرنے والا بھی وہی ہے. بیماری ایک نعمت ہے ایک طور پہ، اس لیے کہ ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ بیماری. کبھی نہ گھبرائیں اپنی بیماری سے، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں. یہ نہ جو بلاوا، اسی میں میرے کائنات کا فرمان ہے کہ جو ہم سے خالص دوستی رکھتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار کر لے. پھر فرماتے ہیں اگر پہاڑ بھی ہم سے دوستی رکھے گا نا تو وہ مصیبتوں کے چکر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں مصیبتوں کے لیے تیار رہو. اور امیر المومنین نے جب گئے ہیں نا حضرت سلمان محمدی کے پاس، بڑا عظیم چاہنے والا تھا، جب اس کے پاس گئے تو وہ بیمار تھے اور بیماری میں ان کی ہائے نکل رہی تھی. امیر المومنین مسکرائے، فرمایا یا علی میں اتنا بیمار ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ جو تیری ہائے ہے نا، یہ ہائے بڑی قیمتی ہے. درد میں کرا کھانا جو ہے نا امیر کائنات کے نزدیک قیمتی چیز ہے. فرمایا تو جتنا کرا رہا ہے، جتنا تو ہائے کر رہا ہے نا، اس میں تیرے لیے بہت بڑا اجر موجود ہے جو تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا. فرماتے ہیں کہ جو بیمار کرنے والا ہے وہی صحت دینے والا ہے. اور اس میں ہم اگر دعائے یستشیر کے الفاظ چیک کریں
بہت پیارے دعائے استشیر کے الفاظ ہیں. یہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا خطبہ ہے نا، جو آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وصیت نامہ ہے جو پوری قیامت تک آنے والے شیعہ کے نام پر ہے. اگر علی مولا کے سردار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، یہ ہستیاں ایسی ہیں نا، امام زین العابدین کو دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ میں ظاہراً دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں کے قالب میں جناب زین العابدین نے ہماری تربیت کی ہے، اپنے فرامین کو چاہیں دعاؤں کے ذریعے. اسی طرح جناب سید الانبیاء کی دعا ہے دعائے استشیر. دعائے استشیر جس کا حکم ہے بہت زیادہ پڑھنے کا. اس دعا کے الفاظ آپ نے یقیناً پڑھے ہوں گے، کئی مرتبہ مجھ سے بھی سنے ہیں جو پراپر میرے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. تو اس میں جناب رسول اللہ نے جو بتایا لا الہ الا انت رب العالمین، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ جو عالمین کو پالنے والا ہے. انت الخالق وانا المخلوق. کتنے پیارے الفاظ ہیں. میرے اللہ خلق کرنے والا تو ہے، میں تیری مخلوق ہوں، میں خلق شدہ ہوں، تو خالق ہے. انت المالک وانا المملوک. میرے اللہ مالک تو ہے، میں تو غلام ہوں، میں تو تیرا مملوک ہوں، میری اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، میں تو خود غلام ہوں. غلام کی کیا ملکیت ہوتی ہے؟ سب کچھ آقا کا ہوتا ہے. میرے اللہ آقا تو ہے، غلام میں ہوں. بہت پیارے الفاظ ہیں. انت الرب وانا العبد. پالنے والا تو ہے، عبد میں ہوں. رب تو ہے، میں تیرا عبد ہوں. انت الرازق وانا المرزوق. یہ عقیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا رزق دینے والا تو ہے، میں رزق لینے والا ہوں. انت المعطی وانا السائل. اے میرے اللہ عطا کرنے والا تو ہے، میں مانگنے والا ہوں. میں سائل ہوں، سوالی ہوں، میں عطا کرنے والا تو ہے. میرے محترم کوشش کریں اللہ سے مانگے، کبھی تھوڑا نہ مانگے، بہت زیادہ مانگے. معصوم کا فرمان ہے کہ جتنا اللہ عطا کرنے والا ہے اتنا کوئی مانگتا ہی نہیں ہے. اور یہ تو مالک کی عظمت ہے نا، خالق کی عظمت ہے. میں ایک بندے کا ذکر کرتا ہوں. امیر المومنین عبد خدا نے، انہوں نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں میری زندگی میں افسوس رہ گیا. آپ سب کو یہ فرمان مولا پتہ ہے. دو چیزوں کا مجھے افسوس رہ گیا. ایک اس بات کا افسوس رہ گیا، وہ ڈبہ بند کرنا پڑے گا، آواز میں گونج پیدا ہو جاتی ہے. ایک اس چیز کا افسوس رہ گیا کہ جو جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں ہے، جتنا میں عالم تھا اتنا کسی نے علم نہیں لیا ہے. یہ تو ایک عبد اور جو خالق علی ہے، یہ علی کا فرمان ہے نا، علی کو لگتا جو خالق کائنات کتنا عطا کرنے والا ہے، لہذا اس سے مانگے. فرمایا انت المعطی وانا السائل. میرے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، میں تیرا سوالی ہوں. اور پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک نسخہ دیا امیر المومنین نے اور معصومین علیہ السلام نے، کثرت سے فرامین اس بارے میں موجود ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں یاد رکھنا. اگر تم خدا سے مانگو گے نا وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا. اگر مخلوق سے مانگو گے تو تم پھر محتاج رہ جاؤ گے. یہ نسخہ ہے واقعہ. آپ مانگیں، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، زندگی مانگنا چاہتے ہیں،
رزق مانگنا چاہتے ہیں، عزت مانگنا چاہتے ہیں، سکون مانگنا چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابیاں مانگنا چاہتے ہیں، مانگے خدا سے، ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، لیکن فرمایا بہت زیادہ مانگو، اور پھر فرمایا جب اس سے مانگو گے نا تو پھر وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ لیکن اگر مانگوں میں مخلوق سے، جب میں آغا جی سے کہتا ہوں نا آغا جی آج مجھے کچھ دیں، 1 دن دیں گے، 2 دن دیں گے، تیسرے دن فون اٹینڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ یاد رکھیے فرمایا اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک بات اس سے مانگو کہ جو دے کر شرمندہ نہیں کرتا۔ میں دنیا کے کسی بندے سے مانگوں نا 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چلیں بات آ گئی ہے تو بات کرتا جاؤں۔ آپ کا ایک دوست ہو نا، ہوٹل پہ بیٹھا ہو، ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہو، اور آپ کو ایک چائے کی پیالی پلا دے، آپ بازار سے گزریں گے، اس ہوٹل والے کا، اس ریسٹورنٹ والے کا آپ سلام کر کے آتے ہوئے جاتے ہوئے گزریں گے، شکریہ ادا کریں گے، ایک پیالی چائے کی پلائی اس نے، آتے جاتے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے ایک دن آپ اس کو سلام کرنا بھول گئے، جس نے ایک پیالی چائے کی پلائی، وہ کیا سوچے گا؟ بھائی عجیب ہے، کل مفت آ کے میرے پاس چائے تو پی گیا، آج یہ سلام بھی مجھے نہیں کر رہا۔ خالق کائنات کتنا بڑا نعمتیں دینے والا ہے، ذرا پیدا ہونے سے پہلے اس کی نعمتوں کا خیال کیجیے۔ ہم کچھ نہ تھے تو اس نے دینا شروع کیا، وہ کب تک دے گا؟ یہ جنت کس کی ملکیت ہے؟ جنت کی نعمتیں، عالم برزخ کی زندگی، وہ کب تک دیتا رہے گا؟ اس کی نعمتوں کا کوئی حد اور حساب نہیں ہے۔ کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ وہ ایک شخص نے بڑا زبردست فرمایا کہ یہ بازو نعمت خدا ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت خدا ہے۔ ہاتھ نعمت خدا ہے، جس کے ہاتھ نہ ہو اس سے پوچھئے۔ اچھا پورا ہاتھ نہیں، یہ صرف اتنی جگہ، یہ ہتھیلی، یہ بھی نعمت ہے، پر میں پورا ہاتھ چھوڑ دو، ایک انگوٹھا، یہ نعمت ہے، ایک جس کا انگوٹھا نہیں ہے نا، پھر فرماتے ہیں یہ انگوٹھے کا جو پور ہے یہ والا، فرمایا یہ جو تم بٹن ہے نا تمہارے، یہ جب تک انگوٹھے کا پور نہ ہو یہ تم بٹن اپنا بند نہیں کر سکتے۔ جو بندہ ایک اتنے سے پور کے بغیر اپنی قمیص کا بٹن نہ بند کر سکے، کبھی ہم نے خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کی ہے؟ یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، آنکھ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کسی اندھے سے پوچھو، یہ جو خوراک آپ چباتے ہیں دانت، آج یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاؤں نعمت ہے، صحت نعمت ہے، ہم نے کس کس چیز کا شکریہ ادا کیا؟ مولانا شکریہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ مولانا نے معصوم سے پوچھتے ہیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو حرام کام میں استعمال نہ کرو۔ آنکھ نعمت خدا ہے، اس کو حرام میں استعمال نہ کرو۔ ایک بات، دوسرا معصوم نے فرمایا سجدہ، عبادت، اپنے اعضائے سبع کو، اپنے سجدہ کو، اپنی عبادت کو خاص کر دو اللہ کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اس ایک کی بارگاہ میں جھکو گے نا تو پھر ہر کسی کے سامنے نہیں جھکنا پڑے گا۔ اور یہ آپ چیک کر لیجئے، جو ہر شخص کے سامنے جھکتا ہے نا اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے، اور جو اتنا اپنی عبادت میں صرف اور صرف وحدہ لا شریک کا عبادت گزار ہے تو وہ پھر صرف اور صرف اس کا ہی رہتا ہے، وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرمایا انت الرب وانا العبد، انت الرازق وانا المرزوق، انت الموتی وانا السائل،
انت الجواد وانا البخیل، تو سخی ہے میں تو بخیل ہوں. میں ایک ٹائم کی روٹی دے کر میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا احسان کر دیا. تو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے اور پھر احسان نہیں جتلاتا. تو کہتا ہے میری مخلوق ہے، اور یہ مخلوق کو پالنا یقین کریں یہ اللہ کا کام ہے. اچھا یہ اولاد، آپ ذرا خوبصورت بیٹے خوبصورت بیٹیاں اولاد جو ہے، چلے دولت میں تو امیر اور غریب کا فرق ہے. سچ بتائیے اگر کسی سردار، اگر کسی وڈیرے، اگر کسی بادشاہ کے بس میں ہوتا غریب کو اولاد دینا تو کیا کوئی دیتا؟ کبھی نہ دیتے. جو 1 روپیہ نہیں کسی کو دے سکتے وہ کسی کو خوبصورت بیٹے دیتے؟ نہ، کبھی بھی نہیں. تو اولاد وہ امیر کو دے، غریب کو دے، امیر سے لے لے، غریب کو دے دے. لہذا فرمایا انت الجواد وانا البخیل، تو سخی ہے میں بخیل ہوں. انت القوی وانا الضعیف، میرے اللہ تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں. انت العزیز وانا الذلیل، صاحب عزت تو ہے اور ذلت والا میں ہوں. انت الغنی وانا الفقیر، میرے اللہ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، تو محتاج نہیں ہے، میں محتاج ہوں. انت السید وانا العبد، سردار تو ہے میں تیرا عبد ہوں. انت الغافر وانا المسیء، میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے میں گناہ کرنے والا ہوں. وہ کتنا معاف کرنے والا ہے. آج ایک دن کال آئی تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں کسی کے گناہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈال سکیں. میں نے ان کو مثال دی کہ خداوند کریم نے جو معزز کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، معزز کہتے ہیں کرام، ٹھیک ہے نا، عزت والے کرام، کرامن کاتبین، مشہور لفظ ہے، آپ سب کو معنی پتہ ہے. 2 فرشتے ہر روز ایک انسان کے ساتھ موجود ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کے ساتھ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ میں نیکیاں کرتا ہوں، جو کچھ میں برائیاں کرتا ہوں، ان کو حکم ہے لکھنے کا. وہ کتنا غافر ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے. جو آبا جی کے ساتھ آج فرشتے ہیں نا، کل ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ ہوں. آج وہ میرے ساتھ ہیں، کل ہو سکتا ہے وہ بھائی زکا صاحب کے ساتھ ہوں. یہ کتنا وہ کریم ہے. کل قیامت کے دن جب وہ بخشش اور رحمت اس کی جوش میں آئے گی نا، تو کیا پتا وہ اپنے کتنے سخت گناہگار بندے کو معاف کر دے. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کرامت کاتبین جو ساری زندگی ایک ہی شخص کے ساتھ 2 فرشتے رہے ہیں، اگر ایسا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں میرے مالک جو اتنا گناہگار تھا وہ ہر روز چینج کرا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز قدرت آئے گی. بھئی تمہیں کیا پتا، ایک دن تم اس کے ساتھ رہے ہو سکتا ہے اس نے اس نے گناہ کیا ہو، تم سچے ہو اپنی بات میں، تم معصوم ہو، لیکن دوسرے دن اس نے مجھ سے توبہ کر لی تھی، یہ میرا دل سے مجھے چاہنے والا تھا، ظاہر ہم کی گناہ کر دیتا تھا. وہ کتنا معاف کرنے والا ہے. اس کی خود رحمت جب جوش میں آئے گی معاف کرے گا. پھر مقام شفاعت پہ جب رحمت للعالمین آئیں گے جو ہے یہ خدا کی رحمت، اس وقت گناہگاروں کے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی. اور جس وقت عزاداروں کی شفاعت کے لیے، اپنے حسین کے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، جب مقام شفاعت میں آئیں گی، میں نے اس سے بھی روایت پڑھی تھی، وہ اپنے گناہگار، اپنی اولاد کے چاہنے والوں کو چن چن کے شفاعت کریں گے. اور پھر مقام کیا ہوگا،
اس امیر مختار کا کہ جو ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ بنا. اس امیر مختار کی عظمت کیا ہوگی جس نے خود زخم برداشت کر لیے لیکن مظلوم کربلا کے قاتلوں کو چین سے نہ رہنے دیا. وہ امیر مختار جو دولت کا، جو عزت کا، جو حکومت کا پیاسا اور بھوکا نہیں تھا، اس کی نظر میں تخت خلافت کا ایک ہی مقصد تھا، قاتلان امام کو واصل جہنم کرنا، اور اس مقصد کو کامیاب ہوا. مالک درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور انہیں جناب غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائے. بہترین دوست جناب عباس کے دوست حضرت ابراہیم بن مالک اشتر، کیا عظیم شخصیات تھیں جو جناب امیر مختار سقفی کے اس تحریک میں شامل تھے. ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جناب ابراہیم بن مالک کو، دیگر جناب امیر مختار سقفی کی تحریک میں شامل ہونے والے ان شہداء کو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا، اور جب جناب امیر مختار سقفی کی مظلومانہ دردناک شہادت پہ، کوفے کے مظلوم پہ، کوفے کے اس شہید پہ کہ جو اپنے آقا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ مشہور ہو گئے. جناب مسلم بن عقیل اور جناب حانی بن عروہ اور انہیں کے ساتھ موجود ہیں مسجد جامع کوفہ میں. بے شک حسن بنت علی نے بھیجا مختار پر سلام. بے شک حقیقت ہے علی کی بیٹی جس ہستی کو سلام کرے اسے مختار کہتے ہیں. زین العابدین جسے چچا کہے اسے مختار کہتے ہیں. جناب رباب کے دل کو جو ٹھنڈک پہنچائے اسے مختار کہتے ہیں. امام زمانہ کے حقیقی مقصد کا جو پا لینے والا ہو اسے امیر مختار کہتے ہیں. مظلومانہ شہادت پہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج شب ولادت ہے. سورہ کوثر کے حقیقی مصداق، رسول اللہ کو ابتر کے تہنوں سے نجات دینے والے امام حسن مجتبی، کیا خوبصورت رات ہوگی آج کی کہ جس رات میں امام حسن مجتبی کی تشریف آوری کی رات ہو رہی ہے. البتہ امام حسن مجتبی کی اصل تشریف آوری 15 رمضان کے دن کو ہے، نماز ظہر اور عصر کے درمیان. اصل تشریف آوری جو اتھینٹک تاریخ میں موجود ہے. آپ شب ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں، 15 کی شب ہے، خوشی منائیں، لیکن اصل ٹائم جو ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان ہے. تو لہذا میں ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں. مولا حسن مجتبی کے صدقے میں آپ کی اولادوں کی زندگیاں دراز فرمائے اور آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. برادر زوار زکا اور حسن صاحب کے والدین کو اور ان کے بھائی جان کو اور 3 ہمشیرہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاجی محمد رفیق صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کی فیملی کے دیگر مرحومین کے مالک کائنات درجات بلند فرمائے. پروردگار عالم بھائی زکا اور حسن صاحب کو، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک یہ تیرے عظیم دین کو بچانے والے کے ذاکر ہیں. میرے مالک ان کے بچوں کی حفاظت فرما، خود انہیں اور ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، آفات و بلیات زمانہ سے انہیں محفوظ فرما. ہمارے آبا جی کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے مالک تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، جلد از جلد اس وائرس کا خاتمہ فرما. مومنین و مومنات کو اس سے نجات عطا فرما، جو مبتلا ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. بالخصوص غلام علی صاحب دبئی میں بیمار ہیں. میرے مالک تجھے جناب امیر مختار کی مظلومیت کا واسطہ ہے، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. دیگر
तमाम मोमिनीन और मोमिनात को, तमाम बच्चों को इस वायरस से, इस आफत से महफूज फरमा। हमारे वली बरहक के ज़ुहूर में ताजील फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबसे गुजारिश है कि बरादर ज़वार ज़काउल हसन साहब जो इदारा सेंटर जाफरिया के बाकायदा स्टेट सेक्रेटरी हैं, अक्सर मोमिनीन उनको जानते हैं, लाइव प्रोग्रामों में आते रहते हैं। जितने डेनमार्क से हट के मोमिनीन और मोमिनात हैं उनसे गुजारिश है और यहाँ के मोमिनीन से भी कि उनके वालिदैन के लिए, उनके भाई मरहूम के लिए और उनकी 3 हमशीरा का इंतकाल हुआ उनके लिए, और हमारे मोहतरम इदारा सेंटर जाफरिया के अजीम रूह रवां हाजी मोहम्मद रफीक साहब जो इदारा के साथ मुखलिसीन मेंबरान में से और यहाँ के बुनियादी मेंबरान और वर्कर हज़रात में से थे, उनके बुलंदी दर्जात के लिए और उनकी अहलिया के लिए सूरह फातिहा की तिलावत फरमा लें। बिस्मिल्लाह।